السلام علیکم۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی تقسیم بڑی زبردست ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ عطا کرنا اور اس کی حکمت ہے، لہٰذا اس کی تقسیم پر ناراضگی کی بجائے خوش ہونا اصل کامیابی ہے۔ دوسروں کو جھوٹا اور منافق کہنے کی بجائے اگر انسان اپنے اندر کے جھوٹ اور منافقت کو سمجھ جائے گا اور وہ ختم کرنے کی کوشش میں لگ جائے تو پھر جھوٹے اور منافق لوگوں پر افسوس ہوگا کہ وہ کس اندھیری نگری میں ہیں۔ تقدیر کے لکھے پر شکوہ نہ کرنا اے انسان، تو اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ کے ارادے سمجھ سکے۔ چلتے چلتے دیوار سامنے آ جائے تو لازمی نہیں کہ وہ راستے کی دیوار ہی ہو، ممکن ہے اپنے غلط راستہ چنا ہو اور اصل میں وہ حفاظتی دیوار ہو۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے سے اللہ پاک کی شان ہے۔ مسکراہٹ بھی کیا عجیب شے ہے، اگر دوست کے ساتھ اپنے ہونٹوں پر سجا لو تو وہ راحت محسوس کرے، اگر دشمن کے لیے سجا لو تو وہ ندامت محسوس کرے، اور اگر کسی ناواقف کے لیے سجا لو تو یہ صدقہ بن جائے۔ جس طرح لوگ بھاگ بھاگ کر مردے کو کاندھا دیتے ہیں، اس طرح اگر زندوں کو کاندھا دینا شروع کر دیں تو زندگی کس قدر آسان ہو جائے۔ سفر میں مشکلیں آئیں تو ہمت اور بڑھتی ہے، کوئی جب راستہ روکے تو جرأت اور بڑھتی ہے، اور میری غلطیوں پر جب کوئی تنقید کرتا ہے وہ دشمن کیوں نہ ہو، اس سے محبت اور بڑھتی ہے۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ میرے نزدیک مخلصی اور عزت کا رشتہ ہے، یعنی ساتھی مفاد سے ہٹ کر صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ اس دنیا میں خوش رہنے کے لیے ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ آدمی کے پاس ایک وسیع قبرستان ہو جس میں وہ لوگوں کے قصور اور غلطیوں کو دفن کر سکے۔ پھل مضبوط تنے اور ڈالی پر نہیں بلکہ لرزتی ہوئی عاجزی شاخ پر لگتے ہیں۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی ہے جو پیسے کماتا ہے، کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا بھی آپ سے نفرت کرنے لگ جائے تو کوئی نہ کوئی آپ پر جان چھڑکنے والا ضرور ہوتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ جھگڑے نسل در نسل چلتے ہیں، والدین کو چاہیے بچوں میں نفرت نہیں، محبت، رشتوں کی قدر اور احساس پیدا کریں۔ سب سے پہلے آپ نے اس شخص کو اپنی طرف کھینچنا چھوڑ دینا ہے، اس سے کسی بھی قسم کا رابطہ ہے وہ چھوڑ دینا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے،
کیونکہ انسان دوسروں کو بھی وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کے سامنے دوسرے رشتہ داروں کی برائیاں کرنا، اپنی ذاتی رنجشیں بچوں میں منتقل کرنا، اس طرح وہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نفرت کے بیج بو دیتے ہیں، جس سے گھروں میں کبھی صلح نہیں ہوتی۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنی کہانی پوری کرنا چاہتے ہو تو اپنے سجدے مکمل رکھنا۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کر مان جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کے معاملے میں اتنا جنونی مت ہونا کہ اسے پانے کی جستجو میں ہار بیٹھو اور خود کو بھی کھو دو۔ یاد رکھیے، اگر آپ کا دکھی چہرہ اور دکھی زندگی کسی کی زندگی میں کوئی اثر نہیں کرتی، اگر کسی کو اپنی یاد میں تڑپانا چاہتے ہو تو زندگی میں خود کو ایک پہچان بنا لو۔ خود کو مالی اور جسمانی لحاظ سے اتنا مضبوط کرو کہ وہ آپ کو کھونے پر پچھتائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔